ایام ہیں، خصوصاً ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ امام ربانی حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ کی شخصیت بڑی بابرکت اور عظیم الشان شخصیت تھی۔ آپ کا فیض سارے عالم میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے جس بندے کو منتخب فرماتا ہے اپنی محبت کے لیے، اس کا چرچا فرما دیتا ہے، اور کئی سو سال پہلے اس کی منادی کرتا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ آپ بھی ان میں سے ایک شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت سے کم و بیش 200-300 سال پہلے بزرگان دین نے آپ کی تشریف آوری کی، خوشخبریاں دینی شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد چونکہ حضور کی امت میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انبیاء کے مشن کی کام کی ضرورت تو بہرحال قیامت کی صبح تک رہے گی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ذات حق نے اپنے محبوب کی امت سے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو نبی تو نہیں ہیں، لیکن ان کا جو معیار ہے، ان کا جو کام ہے، وہ نبیوں جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ علماء کا امتی و انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے یہ جو اولیاء ہیں، علماء ربانی ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے وصال مبارک سے کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اور ہر دور میں بزرگان دین نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ بہت ساری کاوشیں کی ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جس کی ولادت اور جس کا ظہور حضور کے وصال مبارک سے 1000 سال بعد ہوتا ہے۔ یہ شخصیت مجدد کے نام سے یاد کی ہے، یعنی نبوت کے حقیقی وارث یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ بخشا ہوتا ہے، قیومیت کی مسند پہ ان کو فائز کیا ہوتا ہے، اور سرکار کے فیضان کے اعلیٰ نمونے ان کے ہستی اور ان کے وجود سے ملتے ہیں۔ مجدد صاحب بھی وہ شخصیت ہے کہ حضور کی وصال مبارک کے 1000 سال بعد آپ کا ظہور ہوا، اور آپ نے
حضور کے دین کی تجدید فرمائی۔ یہ وہ دور تھا جب اس ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی اور اکبر بادشاہ حکمران تھا۔ وہ انتہائی جاہل ان پڑھ آدمی تھا۔ اس نے درباری مولویوں اور پیٹ پرست عالموں کی ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی، جن کے کہنے پر انہوں نے دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں شامل کر دیں جو کسی بھی طور پہ حضور کی سنت اور احکامات الہیہ سے میچ نہیں کرتی تھی۔ اس وقت جس قدر بھی علماء حق اور اولیاء امت موجود تھے، وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس بات کی تبلیغ تو کرتے رہے، لیکن چونکہ ایک طرف بادشاہ تھا اور بادشاہ بھی بڑا طاقتور، اس کا مقابلہ کون کرے؟ اللہ پاک نے حضور کے دین کی تجدید کے لیے اور آپ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ آپ نے بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اس کے اس تمام لعنتی پروگرام کو رد کر دیا، اور آپ کی روحانی طاقت و بصیرت اس قدر زیادہ تھی کہ بادشاہ کے جو بڑے بڑے جرنیل اور اس کے جو اہلکار تھے وہ مجدد صاحب کی بیعت ہو گئے، آپ کی مرضی اختیار کر لی، آپ کی غلامی کا طوق اپنے گلوں میں ڈال لیا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے ان تمام جرنیلوں کو ادھر ادھر ٹرانسفر کر دیا، مرکز سے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا تاکہ یہ کسی قسم کی میرے لیے پریشانی پیدا نہ کریں۔ اور پھر مجدد صاحب کو اپنے دربار میں بلوایا اور حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا میں تو سجدہ صرف اپنے خدا کو کرتا ہوں، میری گردن پروردگار عالم کے سامنے جھکتی ہے، تمہارے سامنے میری گردن نہیں جھکے گی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو بادشاہ کو یہ جواب سن کے بڑا غضبناک ہوا اور آپ کو سزا کے طور پہ گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ 2.5-3 سال وہاں پہ آپ قید رہے، ساتھ آپ کے جو ساتھی تھے ان کو بھی قید کر دیا۔ آپ نے اس قلعے کے اندر بھی اور بھی جتنے قیدی تھے سب کو مسلمان کر دیا۔ وہاں پہ ذکر کی محفلیں لگتی اور ذکر کی آوازیں بلند ہوتی۔ جب آپ کے مریدین جرنیلوں نے، جن میں سے محبت خان جو کابل کا والی تھا، کابل کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ نے یہ حرکت کی ہے، وہ فوج لے کے بادشاہ کے مقابلے کے نکلا۔ بادشاہ بھی اس کے مقابلے پہ نکلا، لیکن وہ بڑا قابل جرنیل تھا، اس نے تھوڑی دیر میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ مجدد صاحب کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے محبت خان کو حکم دیا کہ تم بادشاہ کو چھوڑ دو اور اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ، ہم تو مامور من اللہ ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے مامور ہیں، ہمیں کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فقیر کے پاس تو کائنات کا تخت و تاج ہوتا ہے، اس کو یہ دنیا کے تخت و تاج کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی تخت کی اور تاج کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقصد تو حضور کے دین کو زندہ رکھنا اور اس کو بلند کرنا ہے، تو تم بادشاہ کو چھوڑ دو، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب 2.5 سال مکمل ہوئے، اب بادشاہ کو بڑی شرم آئی کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اتنی بزرگ ہستی کو اس نے قید کر دیا۔ اس نے معافی مانگی اور مجدد صاحب کو قید سے رہائی دلا کے اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ جب حکم نامہ قلعے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، یہ سارے قیدی ہمارے ساتھ جائیں گے، جب تک یہ سارے قیدی آزاد نہ کیے جائیں گے ہم اس قلعے سے نہیں جائیں گے۔ تو بادشاہ نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ پھر آپ دربار میں پہنچے تو بادشاہ نیچے اتر کے ان کی تعظیم کی احترام کے ساتھ، اور آپ کے حکم کے مطابق وہ تمام جو خرافات انہوں نے دین کے اندر پیدا کی سب کو منسوخ کر دیا، اور بادشاہ اور اس کا اہل خانہ سارے کے سارے مجدد صاحب کی غلامی میں آ گئے، ان کی غلامی اختیار کی، اور مغلوں کی ساری پشتیں آپ کی اولاد کی غلام بن کے رہی۔ آپ کی جب ولادت سے 300 سال پہلے تقریباً ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے، یہ اوچ شریف میں ان کا مزار شریف ہے، مخدوم جہانیہ کے نام سے مشہور ہے، جلال الدین بخاری ان کا نام ہے، اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ نے سیر بہت کرتے تھے، پھرتے رہتے تھے۔ تو بادشاہ جو اس وقت کا تھا وہ آپ کا مرید تھا۔ آپ نے بادشاہ کو حکم دیا کہ یہ جو سریند شریف کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک جنگل تھا، اس جنگل میں شیر بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے، اس وجہ سے اس علاقے کا نام تھا سحرناد۔ سحرناد کا مطلب ہے شیروں کا مسکن، جو کہ بعد میں سحرناد سے سرہند بن گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس علاقے میں ایک شہر تعمیر کرو۔ تو بادشاہ نے کیا یا حضرت اس علاقے میں کیا خصوصیت ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں پہ ایک بڑی عظیم ہستی کی ولادت ہوگی جو محبوب الہی بھی ہوگی اور محبوب مصطفیٰ بھی ہوگی، سبحان اللہ، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، جن سے رسول اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، ان کے لیے ایک شہر تعمیر کیا جائے۔ تو بادشاہ نے آپ کے حکم کے مطابق وہاں سے جنگل صاف کرا کے وہاں شہر کی تعمیر کے لیے اس زمانے کے رواج کے مطابق سب سے پہلے قلعے کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے اس نے اپنا لاؤ لشکر وہاں پہ بھیج دیا۔ وہاں جو منتظم بن کے جو بندہ گیا، اس نے جلدی کام کرنے کے لیے بیگار میں کافی سارے مزدور ادھر ادھر سے بستیوں سے پکڑ لی اور ان کو کام پہ لگا دیا۔ بیگار سمجھتے ہیں نا، بغیر کسی معاوضے کے لوگوں کو پکڑ کے کام کرانا طاقت کے ساتھ۔ قلعے کی دیوار فصیل کی وہ تعمیر کرتے، اور شام کو جب کام ختم کر کے سو جاتے، صبح اٹھتے تو دیوار گری ہوئی ہوتی۔ کئی روز ایسے ہوتا رہا، روزانہ وہ دیوار تعمیر کرتے، صبح اٹھ کے دیکھتے دیوار گری ہوئی۔ تو اس گورنر نے، منتظم نے بادشاہ کو خط لکھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، دیوار بھی اتنی چوڑی دیوار ہے، وہ گر نہیں سکتی، نہ کوئی اندھیری چلتی ہے نہ کوئی ہوا چلتی ہے، لیکن دیوار گر جاتی ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس موجود تھے، اس نے وہ خط آپ کی طرف بڑھایا
عرض کیا یا حضرت یہ آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ اس بدبخت نے ایک ایسی ہستی کو بیگار میں مزدور بنا کے لگایا ہوا ہے جو بہت بڑا بزرگ ہستی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ بولی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ، ان کو بھی اس نے مزدوروں میں پکڑ کے لے آیا تھا اور بیگار لے رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ انہی کی توجہ سے یہ دیوار گر جاتی۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ ہی کچھ کریں۔ آپ نے ایک اینٹ دم کر کے دی کہ یہ اینٹ لے جاؤ اور اس کو قلعے کی بنیاد میں رکھ کے پھر اس کی تعمیر کرو، اور اس بزرگ کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگو۔ تو جب وہ لے کے گئے اینٹ تو دیوار نہیں گری، اینٹ رکھ دی انہوں نے، دیوار نہیں گری۔ اور پھر انہوں نے ان بزرگوں کو تلاش کیا۔ آپ بڑے ناراض تھے، تو آپ نے کہا کہ بادشاہ کو میرا یہ خط پہنچاؤ۔ خط میں لکھا کہ مجھے جلال الدین کی اینٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ یہ قلعہ اور یہ شہر جس ہستی کے لیے تعمیر ہو رہا ہے اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ میں تو خود مزدور بن کے یہاں کام کرنا چاہتا تھا، اس بدبخت نے بیگار میں پکڑ کے لوگوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ لہذا ہمارا یہ حکم ہے کہ اس بد اصل عمل کو فوراً برخاست کرو اور اس کو قرار واقعی سزا دو، ورنہ ہم تمہاری سلطنت تم سے چھین کے کسی اور کو دے لیں۔ جب یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا، تو آپ نے فرمایا کہ فوراً اس حکم پہ عمل کرو، ورنہ جو اس نے کہا ہے ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ جو تمہارے پاس ہے نا، یہ تو ظاہر کی بات ہے، اصل بادشاہی تو ان درویشوں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ساری بادشاہیاں یہ بادشاہیاں بانٹنے والے ہیں، فوراً ان کے حکم پر عمل کرو، ورنہ تیری یہ سلطنت تم سے چھن جائے گی اور کسی اور کو دے دی جائے گی۔ تو اس طرح اس شہر کی تعمیر شروع ہوئی حضرت جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کے اوپر۔ جب شہر تعمیر ہو گیا تو جو بھی بزرگ وہاں سے گزرتا وہ یہی خوشخبری دے کے گزرتے کہ یہاں پہ ایک بڑی عظیم ہستی پیدا ہو۔ آخر زمانے کی گردش چلتی رہی اور وہ وقت آ گیا جب اللہ کا یہ محبوب بندہ اس دنیا میں عالم ظہور میں آ گیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرہند شریف کے کوچہ و بازار اولیاء اللہ کی ارواح سے بھر گئے۔ اس قدر اولیاء اللہ وہاں پہ جمع ہو گئے کہ گلیوں میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہ رہی، اور جو تمام سلاسل کے سرخیل اولیاء اللہ ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلسلہ قادریہ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ گئے۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ بھی پہنچ گئے۔ سور وردیہ کے شیخ شہاب الدین سور وردی پہنچ گئے، اور سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اب ان چاروں سلاسل کے جو بزرگ ہیں ان کے درمیان آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ ہر بزرگ کا کلیم یہ تھا کہ یہ ہمارا ہے، یعنی ہر بزرگ یہ کلیم کر رہا تھا کہ یہ ہمارا ہے،
اپنے کسی نہ کسی ریفرنس سے، کیونکہ مجدد صاحب کے جو والد ماجد تھے وہ قادریہ سلسلے میں ان کی نسبت تھی، اس حوالے سے حضور غوث اعظم کا کلیم یہ تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ اسی طرح سور وردیہ والے کہہ رہے تھے ہمارا ہے، چشتیہ والے اپنا کلیم کر رہے تھے، اور نقش بندیہ والے اپنا کلیم کر رہے تھے۔ عصر کا وقت ہو گیا، صبح سے لے کے عصر تک یہ بحث جاری رہی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر عصر کے وقت حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس پہ بحث نہ کرو، ابھی ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسے کرو، سب اس کو اپنا اپنا فیض دے دو۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کو بھی، حضور شہاب الدین سہروردی کو بھی، خواجہ معین الدین چشتی کو بھی فرمایا کہ آپ لوگ اپنا اپنا فیض ہمارے اس بیٹے کو دے دو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنا فیض اس کو دے دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تم سب کے فیض کا حامل ہوگا، لیکن اس کا سلسلہ اور اس کی نسبت ہمارے خلیفہ اعظم ابو بکر صدیق سے چلے۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج کے ذریعے عالم ظہور میں آئے گا۔ تمہارے فیض و برکات بھی اس کے سینے میں موجود ہوں گے، لیکن ظہور سلسلہ نقش بندیہ کا۔ اس فیصلے کے مطابق سب نے عمل کیا اور مجدد صاحب کو اپنے اپنے فیض و برکات سے نوازتے رہے۔ آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا فیض عطا فرمایا۔ اور جب مجدد صاحب تقریباً 35 سے 40 سال کی عمر کے درمیان میں آپ کا عمر پہنچی تو حج کا ارادہ فرمایا۔ حج کے لیے اپنے شہر سے نکلے، دلی پہنچے، وہاں پہ سلسلہ نقش بندیہ کے بانی بزرگ جو اس ہندوستان میں جن نے سلسلہ نقش بندیہ کی پہلی اینٹ رکھی، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ، آپ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ عرض کیا حج کو جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چند دن ہمارے پاس رہ جاؤ۔ جب ایک ہی رات آپ کی صحبت میں رہے تو حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرمایا اب یہ جو روشنی ملی ہے اس کو پہلے حاصل کروں گا، پھر حج کروں گا۔ پھر آپ کی تربیت میں رہے، بیعت اختیار کی۔ اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وطن تھا وہ سمرقند بخارا کی طرف سے آپ تشریف لائے تھے، تو آپ کے جو مرشد خواجہ محمد مکننگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جب آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی تو آپ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا حضرت مجھے ایک خواب آیا ہے، وہ خواب میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کیا یا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ طوطی ہے، طوطی ایک پرندہ ہے، طوطی ہے، میں اس کو چوری کھلاتا ہوں اور وہ بھی میرے منہ میں کچھ ڈالتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ طوطی ہندوستان کا پرندہ ہے، ہندوستان میں آپ کو ایک شخص ملے گا
جو آپ سے فیض یاب ہوگا اور آپ بھی اس سے فیض یاب ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب آپ ہندوستان تشریف لائے مجدد صاحب بھی پہنچ گئے، تو خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی صاحب دل شخصیت تھی اور صاحب حال شخصیت تھی۔ آپ فنا فی اللہ کی منازل پہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا پہچان لیا کہ یہی وہ طوطی ہے جس کو خواب میں مجھے دکھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی صحبت میں رہے، بیعت کر لی، چند دنوں کے اندر ہی اعلیٰ مناظر کے اوپر پہنچا دیا۔ لیکن خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد ہونے کے باوجود آپ کا اس قدر ادب کرتے کہ جب تک مجدد صاحب کھڑے رہتے آپ بھی نہ بیٹھتے۔ سبحان اللہ۔ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے ہوتے تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں جا کے حجرے کے دروازے کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ مجدد صاحب کو روحانی کشش محسوس ہوتی اور آپ فوراً اٹھ کے جب باہر نکلتے تو آپ کو کھڑے ہوا پاتے تو فوراً آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے، یا حضرت آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ میاں شیخ احمد آپ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ہم اس حکم کی تعمیل میں رہتے ہیں، آپ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمیں مت منع کرو۔ تو اس طرح خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2.5 سال اس عالم شہود میں رہے اور 40-42 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ صرف آئے ہی وہ اس فیض کو منتقل کرنے کے لیے، وہ فیض جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ارواح میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے ان کے سلسلے کے جید بزرگ خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مجدد صاحب کے لیے ریزرو فرمایا تھا، خاص فرمایا تھا، اس فیض کو آپ کے سینے میں پہنچانے کے لیے آپ تشریف لائے ہندوستان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 40-42 سال کی عمر میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ صرف 2.5 سال آپ ہندوستان میں رہے، 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے ہندوستان میں جو سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج کی اور تبلیغ کی وہ بھی قابل ذکر ہے کہ 2.5 سال کا عرصہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، لیکن اس 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے تہلکہ برپا کیا۔ ہر طرف لوگ جوق در جوق آپ کے آستانے پہ پہنچتے اور فیوز و برکات ڈوٹ کے چلے جاتے۔ لیکن جب مجدد صاحب کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے ایک دن آپ کو فرمایا کہ ہمارا تو کام پورا ہو گیا ہے، اب ہمیں جانا ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ چھوٹے بھی صاحبزادے کم عمر تھے، آپ نے فرمایا ان کو بھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، ان کی تربیت کر کے ان کو مقامات کے طے کرانے کا فریضہ بھی آپ کو سونپتے ہیں، اور آپ کو اجازت فرمائی کہ اب آپ چلے جائیں۔ جیسے ہی آپ فرین شریف واپس پہنچے آپ پیچھے سے وصال ہو گئے۔ تو مجدد صاحب کی ساری زندگی سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج اور تبلیغ میں گزری۔ آپ وقت کے مجدد تھے جو 1000 سال کے بعد آتا ہے، حضور کے بعد ایک ہی آیا ہے، اور شاید دوسرے ماہ مہدی ہوں
ایک ہی مجدد 1000 سال کے بعد آئے ہیں اور وہ ہمارے حضرت مجدد الفیضان شیخ ہیں۔ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کو باقاعدہ اسباق کی صورت میں اور ایک نظام کی صورت میں متعارف کرا، اور آپ کی فکر اس قدر بلند تھی کہ آپ نے علم و معرفت کو، شریعت و حقیقت کو ایک ہی کوزے میں بند کیا، ورنہ جاہل صوفیوں نے ترک شریعت کا نام طریقت رکھا ہوا تھا اور شریعت کے احکامات کو سے روگردانی کرنا فقیری کا نام رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان کے بنائے ہوئے یہ سارے بت پاش پاش کرتے، آپ نے یہ بتایا کہ طریقت نام ہی شریعت کا ہے، طریقت شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ طریقت شریعت کے احکامات کا تفصیلی جائزہ ہے۔ ایک چیز آپ معلومات کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، پھر وہی چیز آپ کو مشاہدے کی صورت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ جب مشاہدے کی صورت میں نصیب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے یقین کا معیار بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ خبر کا نام ہے۔ آپ کو خبریں دی گئی ہیں، پیغامات دیے گئے ہیں، احکامات دیے گئے ہیں۔ جب یہ احکامات عمل کی کے دور سے گزرتے ہیں اور صاحب طریقت شخص جب ان احکامات کے نتیجے میں مشاہدات کی منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کا جو علم ہے، یقین ہے، وہ علم الیقین کی منزل سے اپ گریڈ ہو کے حق الیقین کی منزل پہ، اور جب یہ طریقت والا وجود حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا وہ یقین جو حق الیقین کی منزل کا حامل ہوتا ہے وہ اپ گریڈ ہو کے عین الیقین میں، جب عین الیقین میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس کو معرفت نصیب ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ یہ چاروں در حقیقت ایک ہی چیز ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ شریعت ان کی بنیاد ہے، قرآن اور سنت ان کی بنیاد ہے۔ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت سلطان وہ فرماتے ہیں نا کہ جو جاہل فقیر ہے، جہالت تو اندھیرے کا نام ہے، جہالت تو اندھیرے کا نام ہے، اور شریعت، طریقت اور حقیقت جو ہے یہ تو روشنی تقسیم کرنے والی ہے۔ اس سے تو سینے روشن ہوتے ہیں، دماغ روشن ہوتے ہیں، فکریں روشن ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اندھیرے اور روشنی کا ساتھ برابر رہے؟ نہیں، یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا اور روشنی دونوں جمع ہو جائیں، نہیں، یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، اور جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، اور جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے شریعت جو ہے یہ دراصل انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کے ذریعے یہ احکامات نصیب ہوئے ہیں، اور شریعت ہی کسوٹی ہے۔ سونے کو کھرا یا کھوٹا پرکھنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر رگڑ کے دیکھتے ہیں کھوٹا ہے کہ کھرا ہے۔ تو طریقت و حقیقت و معرفت کو پرکھنے کے لیے جو کسوٹی ہے وہ شریعت، جس کی طریقت اور جس کے احوال و مقامات شریعت کے احکامات سے ٹکراتے ہوں وہ شیطانی ہے، رحمانی ہے۔ سمجھے؟ کیونکہ بالکل ٹھیک، جو نمونہ ہے وہ حضور اور صحابہ کی زندگی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں شریعت کے احکامات کے اوپر چل رہی ہیں۔ کیا صحابہ مقامات کے عمل نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقت کا نہیں پتہ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
شریعت و حقیقت و طریقت و معرفت تو آپ کے گھر کی لونڈی بے ہے. شک بے شک بے شک اس کا وجود اور ظہور آپ ہی سے تو ہوا ہے اور کس سے ہوا ہے. بے شک بے شک ولایت کے سارے خزانے آپ ہی کے تو فیض سے پھوٹے ہیں. بے شک اور وہ جن جن وجودوں کے اندر گئے ہیں وہ سارے کے سارے ان چاروں چیزوں کا عملی نمونہ بن گئے. سبحان اللہ. بے شک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے اور ادب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اتنا شوق تھا کہ محبوب خدا ہونے کے باوجود اللہ پاک کی انتہائی قرب میں ہونے کے باوجود کہ آپ کا سونا بھی عبادت، بے شک آپ کا جاگنا بھی عبادت، لیکن حضور ساری رات قیام میں کھڑے رہتے، محبوب کے مشاہدے میں مگن رہتے، سبحان اللہ سبحان قوم مبارک سوج جاتے اللہ. اور جلد پھٹ جاتی، اس سے پانی رسنے لگ جاتا. جب گھر میں تشریف لاتے تو ام المومنین پانی گرم کر کے آپ کے پاؤں مبارک دھوتی، ٹکور کرتی، ساتھ ساتھ روتی جاتی، عرض کرتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کیوں اتنی محنت مشقت کرتے، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں. آپ کے رب نے تو آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. میرے حبیب میں نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے. آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز کو، سجدے کو، قیام کو شکرانے کا ذریعہ بنایا. اور آج کا نام نہاد فقیر اور درویش یہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے، ہماری پڑھی ہوئی ہے، ہم اندر دل سے ہی پڑھ لیتے ہیں، دل کی نماز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہزاری نماز پڑھنے کی. اس قدر جہالت اور گمراہی ہے. شیطان کی شیطانیت نے کس قدر ان کے ذہن اور فکروں کو خراب کیا ہوا ہے. ہاں وہ درویش، وہ مجذوب جو اپنے آپ میں نہیں ہے، جو اپنے آپ میں نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، نہ اس کو کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ دنیا کی کوئی خبر. وہ دھوپ میں بیٹھا ہو، سردی میں بیٹھا ہو، برف باری میں بیٹھا ہوا، اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو دنیاوی لحاظ سے بالکل ختم ہو گیا. اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اپنے حواس میں ہی نہیں ہے، اس کو ساکت ہے، معاف ہے. لیکن جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے. وہ کسی بندے نے یہ بات کی کہ ہماری تو دل کی نماز ہے جی، ہم تو دل سے نماز پڑھتے ہیں، یہ باقی جو داری سجدے ٹکنا ٹکنا یہ نہیں ہم کرتے، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے کبھی تو نے دل سے روٹی بھی کھائی ہے؟ کھانا تو 3 وقت پیٹ بھر کے کھاتا ہے. کبھی یہ بھی تو نے کہا چلو میں نے دل سے ہی کھا لیا؟ وہ تو نہیں تو دل سے کھاتا. اور نماز پڑھنے کے لیے تو یہ بہانہ بنایا ہوا میں نے دل سے پڑھ لی. یہ ساری کی ساری خاک بازی ہے، شیطان کی کارکردگی ہے ساری. شریعت کسوٹی ہے پرکھنے کی کس کے حوالوں مقامات صحیح ہیں، جس کے مشاہدات و مکاشفات مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی درویش کے مکاشفات حاصلات شریعت کی کسوٹی پہ پورے نہ اتریں وہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شاہ نقشبند، پیر و مرشد، پیر و مرشد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس قدر آپ نے خوبصورت صحیح بات، مثال پیش کر دی ہے صحیح بات. کہ جو مکاشفات کوئی کہ مجھے
یہ نظر آتا ہے مجھے، وہ نظر آتا ہے مجھے، یہ دکھائی دیتا ہے مجھے، وہ دکھائی دیتا ہے. فرماتے ہیں اگر وہ شریعت مطہرہ کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا تو وہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے. کیونکہ رحمان کی طرف سے وہ بھی کیسے سکتا ہے؟ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، جو عمل حضور کر چکے ہیں، وہ پسندیدہ ہے یا جو ہم اپنی مرضی سے کریں؟ ان مکاشفات و حاصلات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر یہ شریعت حقہ کے ساتھ ٹکراتے ہیں. شریعت عین حقیقت ہے، بے شک بے شک بے شک. اور شریعت جسم ہے. جسم اگر نہ ہو تو جان کی نظر آتی. سارے جسم کو ہی دیکھتے ہیں نا، جان کو تو نہیں دیکھتے. حالانکہ جان اور جسم یک جان ہے. تن دے جان و جان دے تن مستور نیس، لیک دیدے جان دا دستور نیس. یعنی جان اور تن جو ہے، جسم اور روح یا جان، یہ کوئی علیحدہ علیحدہ تو نہیں، لیکن دیکھنے والے جو ہیں وہ تو جسم کو ہی دیکھتے ہیں، جسم ہی ان کو نظر آتا ہے. پر جسم کے پیچھے حقیقت تو جان کی ہے. اسی طرح نظر تو شریعت کی آتی ہے. نظر تو نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، نظر آتا ہے پڑھ رہا ہے. کلمہ پڑھے گا زبان سے، کوئی گواہی دے گا پڑھا اس نے تو پھر ہی مسلمان ہوگا نا. اگر وہ گواہی نہ دے کوئی اس کے کلمے کی تو پھر تو کوئی اس کو مسلمان نہیں کہے گا، تو کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا. اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس نے اپنے دل میں کیا کر لیا کیا پڑھ لیا، وہ تو اللہ جانے، اللہ کا رسول. لیکن جو احکامات کا نفاذ ہوگا وہ ظاہر کے اوپر ہوگا. مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، اگر وہ آپس میں کہیں بیٹھ کے کر لیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا. شریعت تسلیم نہیں کرے گی. شریعت نے کہا نہیں، جب تک گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول نہیں ہوگا تسلیم نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہری احکامات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. جب تک یہ نماز ظاہر میں نہیں پڑے گا اس وقت تک اس کا کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا جنازہ جائز نہیں. ساری زندگی یہ ایک مسئلہ ہے. ساری زندگی اگر کسی شخص کو کسی مسلمان نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مر گیا، اس کا جنازہ مومنین کے اوپر پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جنازہ مومن پڑھے. اتنا ایک ہے ظاہر کی، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ چھپ چھپا کے کہیں پڑھ لے، پڑھ رہی ہو، لیکن گواہی تو نہیں ہے. آگے جا کے اس کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جو ظاہر کے احکامات ہیں وہ بہر صورت اپنے اندر ایک قوت اور طاقت رکھتے ہیں. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا کہ آپ نے شریعت اور طریقت کو یکجا کر دیا. آپ نے ان نام نہاد فقیروں، درویشوں اور مولویوں کے بنائے ہوئے بت پاش کر آپ نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا. آپ کے آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، مولوی لوگ جو تھے ظاہری عالم اور جو صوفیہ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے. لیکن آپ نے اس انداز میں حقیقت کو بیان فرمایا کہ عالم جو ظاہری تھے وہ بھی مطمئن ہو گئے، جو صوفیہ تھے وہ بھی مطمئن. یہ آپ کا علمی کمال بھی تھا. وہ علم لدنی جو ذات حق نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس علم کا یہ کمال تھا کہ آپ نے ایسے ایسے دقیق اور مشکل مسائل کو اتنی آسانی سے حل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قیوم تھے. قیوم وہ ہوتا ہے جس کو رب کریم ابدی مرتبہ عطا فرمائے، اور آپ مقام محبوبیت پہ پہنچے. وہ مقام
جو صوفیاء میں سب سے بلند مقام ہے وہ مقام محبوبیت ہے، اور وہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ مقام محبوبیت کے حامل ہیں، لیکن سرکار نے آپ کو اپنے مقام تک رسائی بخشی۔ لوگوں نے جو علماء ظاہر تھے انہوں نے اس بات کے اوپر فتوے لگائے، کیونکہ جو ظاہری مولوی ہیں ان کا کام ہی فتوے لگانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تو نہیں ہے حقیقت کو، ظاہری عقل سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے فتوے لگائے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا حامل بنا لیا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، وہ اپنے کسی غلام کو ادھر سے بلا کے اپنے تخت پہ بٹھا لے، سبحان اللہ، بادشاہ کی بادشاہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزت افزائی تو غلام کی ہوتی ہے، بادشاہ کی شان میں فرق نہیں پڑتا، بادشاہ تو بادشاہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھے اپنے تخت پہ بٹھا لیا ہے میری عزت افزائی ہے، ان کی شان میں تو فرق نہیں۔ اس قدر مدلل جواب دیا، سارے کے سارے لاجواب۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ پھر آپ کی اولاد میں سے 3 قیوم ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اور ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اور پھر ان کے صاحبزادے خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 قیوم گزرے ہیں آپ کی اولاد میں سے، اور آپ کا ایک ارشاد گرامی آپ کے مریدین کے لیے اور آپ کے سلسلے میں نسبت رکھنے والوں کے لیے بڑا حوصلہ افزا اور بڑا خوشی کا باعث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے مشاہدہ کروایا قیامت تک جو لوگ میرے سلسلے میں آئیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے ان سب کا مشاہدہ کرایا، سبحان اللہ، عالم ارواح میں مجھے سب کو دکھایا، سبحان اللہ، اور میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ شیخ احمد جو بھی قیامت تک تیری نسبت کا عمل ہوگا ہم تجھے تیرے صدقے میں اس کی بخشش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شاہ نقشبند، پیر و مرشد، پیر و مرشد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ اہل جو سلسلہ نقش بند کے مجددی سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس محبوب بندے کی نسبت ہم کو عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی نسبت کا حامل ہم کو بنایا، جو اس قدر اللہ کو محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے کہ جو اس کی نسبت کو حاصل کر لے، رب فرماتا میں نے اس کو بھی بخشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے یہ مرتبہ بخشا تھا کہ آپ جو رب کی تقدیر ہے، تقدیر مبرم، آپ کی دعا سے اللہ پاک وہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تقدیریں 2 قسم کی، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ تقدیر معلق جو ہے یہ وہ تقدیر ہے جو اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اللہ پاک اس کو بدل دیتا ہے، صدقہ و خیرات سے بھی بدل دیتا ہے، نیکوکاری کے کام کرنے سے بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن جو تقدیر مبرم ہے یہ وہ تقدیر ہے کہ جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی دعا سے، ان کی توجہ سے تقدیر مبرم کو بھی بدل دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اسی طرح میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ پاک نے غوث اعظم کو تو یہ مرتبہ بخشا ہے تو مجھے تو یہ چیز عطا نہیں کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فوراً مجھے لقا ہوا، فوراً اللہ پاک نے مجھے یہ خبر عطا فرمائی کہ شیخ احمد
ہم نے تجھے بھی تقدیر مبرم کو تبدیل کرنے کی دعا کے اثرات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، تیری دعا سے سبحان اللہ، تقدیر مبرم بھی بدل گیا، سبحان اللہ، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ بے شمار کشف و کرامات کے حامل بزرگ تھے، آپ کی دعا سے اور آپ کی توجہات سے چاند لمحوں کے اندر ہی وجودوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن شریعت اور سنت کے پابند اس قدر تھے کہ حضور کی زندگی کا لمحہ لمحہ جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس قدر آپ کی حیات مبارکہ حضور کی سنت سے رنگی ہوئی، سبحان اللہ، اور آپ نے تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے اپنے مریدین کی تربیت فرمائی، اور اپنی مختصر حیات مبارکہ میں آپ نے 1000 ہستیوں کو خلافت کے مقام پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1000 لوگوں کو سبحان اللہ، آپ نے خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا، سبحان اللہ، اور دنیا کے کونے کونے میں اپنے خلفاء کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس سے زیادہ کاوش کسی اور بزرگ کی نظر نہیں ہے۔ جس قدر کثرت کے ساتھ آپ نے خلافتوں سے نوازا لوگوں کو، اور وجود تیار کر کے دنیا کے کونے کونے، سبحان اللہ، سبحان اور اس دور کے بادشاہ حکمران کثرت کے ساتھ آپ کی حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، سبحان اللہ، اور جس طرف بھی آپ جاتے لوگ جوک تر جوک آپ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں پیری مریدی کے لیے نہیں بھیجا گیا، اگر ہم پیری مریدی کریں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملے، اگر ہم پیری مریدی کریں تو پھر دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملے، لیکن ہمیں تو کسی اور مقصد کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد جلیل یہی تھا کہ میرے محبوب کے دین کی ترویج کی جائے، میرے محبوب کے دین کی تجدید کی جائے، آمین، آمین، تاکہ یہ میرے محبوب کا دین، اس کا شجر جو سوکھ رہا ہے یہ پھر ہرا بھرا ہو، آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ شجر اس قدر ہرا بھرا ہوا کہ آپ کے خلفاء نے چاروں طرف اس فیض کو پھیلا دیا۔ بے شک، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے اس انداز میں تبلیغ کی جو انداز صحابہ کا انداز تھا۔ ہم دیگر سلاسل کے بزرگان دین کا ادب و احترام برابر کرتے ہیں، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، ان کی بڑی صحیح ہے جو انہوں نے حضور کے دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے فرمائی ہے، لیکن ان کا اپنا طریقہ انداز ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کا جو انداز ہے یہ شریعت سے اور سنت سے قریب ترین ہے۔ اس میں چونکہ ہمارے جو بزرگ اور سرخیل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے جس طریقے سے حضور سے اکتساب فیض کیا وہی طریقہ آگے نقشبندی بزرگوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا ہے۔ آپ کا جو اکتساب فیض کرنے کا طریقہ تھا وہ صحبت تھی۔ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے حضور سے فیض حاصل کیا وہ طریقہ صحبت کا طریقہ تھا۔ آپ نے کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت اختیار اور اپنے شیخ کے طریقت اور اپنے مرشد کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی یہ قربت اور حضور کی صحبت نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ پوری امت میں کسی کو نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، جس قدر احوال و مقامات سرکار نے آپ کے سینے میں بھر دیے کسی اور کو اسے حصہ نہیں دینا ملا۔ بے شک، بے شک، خود حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے جو کچھ حاصل کیا، میں نے اپنے رب سے جو، اس جملے اور اس کوالیفیکیشن کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں کہ حضور نے اپنے تمام تر فیوز و برکات کا حامل آپ کے سینے کو بنا دیا، اور سارے جو علماء ہیں ان سب نے متفقہ طور پہ یہ بات کہی کہ امت میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے بعد
پوری کائنات میں اگر کوئی کوئی شخص افضل ہے تو وہ صدیق اکبر، بے شک سبحان اللہ آپ سے افضل یقیناً انبیاء کے بعد اور کوئی نہیں، بے شک بے شک یقیناً سبحان اللہ اور آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب نے قرآن پاک میں صدیق اکبر کو اپنے محبوب کا دوست اور ساتھی قرار دیا، بے بے شک شک بے شک خود اپنی زبان مبارک سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب آپ اپنے دوست سے یہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ خود اللہ پاک نے حضور کا دوست قرار دیا، ساتھی قرار دیا۔ اور جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو جہاں پہ جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور میں آگے نہیں اب جا سکتا، میری پہنچ ادھر تک ہی آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، اب آپ حضور خود ہی آگے جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ جب حضور آگے تشریف لے گئے تو وہاں پہ اکیلے تھے، اب اکیلے میں جیسے بندے کا جی گھبراتا ہے تو آپ اکیلے تھے، اللہ پاک نے حضور کے دل کو بہلانے کے لیے، حضور کے دل کو تسلی دینے کے لیے حضور کو جو آواز دی وہ آواز سیدنا صدیق اکبر کی آواز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ان کی آواز میں سبحان اللہ حضور کو جو آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، سبحان اللہ ودنا آگے آ جائیے، تو یہ جو آواز تھی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تاکہ حضور اس آواز سے مانوس تھے، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، ہر وقت تو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سو مچ سو کہ حضور جب اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے اپنے گھر میں، وہاں پہ بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی صدیق اکبر کو جانے کی، بے شک ایسی کیونکہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کی بیٹی تھی، اس حوالے سے آپ کو وہاں بھی جانے کی اجازت ہے، آپ وہاں بھی تشریف لے جا کر، سبحان اللہ تو سبحان گھر میں ہوں، سبحان اللہ باہر ہوں، سفر میں ہوں، نماز میں ہوں، سبحان اللہ کسی مقام پہ بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ صدیق اکبر حضور سے کہیں جدا ہوئے، سبحان اللہ ہر وقت تو ساتھ رہتے تھے، سبحان اللہ یہاں تک کہ جنگ جو غزوہ بدر تھی، غزوہ بدر میں حضور نے ارشاد فرمایا صدیق آپ میرے پاس رہو ادھر، بے شک بے شک باقی صاحب کو فرمایا جاؤ لڑو جہاد کرو، آپ جہاں پہ عریش میں بیٹھے ہوئے تھے شریف فرما تھے، صدیق اکبر کو فرمایا آپ میرے پاس رہو، اور جس وقت فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ اکبر فرشتوں کا جب نزول ہوا وہ پہاڑی کے اوپر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے آپ نے ہی پہلے عرض کیا حضور سجدے سے سار اٹھائے، اللہ کی مدد آ گئی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی سبحان تو یہ یعنی ہر مقام کے اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب حضور اللہ کی اکبر رکت کے ساتھ آپ کا جسم اطہر کانپ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رکت کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے سجدے میں جا کے، تو بار بار آپ کی جو کندھے مبارک پہ چادر تھی آپ کے نیچے گر جاتی، آپ بار بار چادر اٹھا کے پھر آپ کے کندھے مبارک پہ رکھتے اور ساتھ حضرت کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو بے عزت نہیں ہونے دے گا، بے شک بے شک بے آپ شک کا رب آپ کو شکست نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا بے شک آپ کا رب آپ کو سرخرو فرمائے گا، آپ فکر نہ کریں، ایسے ہی یعنی یہ جملے ایسے ہی یہ دلاسے کے یہ ساتھ ساتھ دیتے جا رہے تھے، سبحان اللہ یعنی کسی بھی مقام پر انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ اکبر ہجرت کی ہے، اللہ کے حکم دیا کہ میرے حبیب ہجرت میں صدیق کو اپنے ساتھ رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا، کوئی معمولی کام تو نہیں تھا، ایسے ہی دشمن قتل کے در پہ ہے اور وہ اپنے محبوب سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا، سارے گھر کا جو خزانہ تھا رکھا ہوا سارے کا سارا اکٹھا کیا، ایک تھیلی میں ڈالا، ساتھ لے لیا، بچے گھر میں ہیں، بیوی گھر میں ہے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں، جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں، سبحان اللہ علامہ اقبال اسی مقام پہ ان کے لیے فرمایا، کام چاہتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں، ایسے ہی یقین سب کچھ لے کے چل پڑے کے راستے میں کوئی پڑھ سکتی ہے ضرورت، حضور ساتھ ہیں ضرورت پڑ سکتی ہے،
اپنے مرشد پہ قربان ہو جانا یہ آج کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ یہ اس وقت سبحان اللہ صحیح یہ تو مثال سبحان اللہ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو امام ہیں، انہوں نے پیش کر کے دکھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کس طرح اپنے مرشد پہ قربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس قدر محبت صرف آپ کو نہیں، آپ کی اولاد کو بھی۔ ایسے ہی ایسے ہی بیٹی ہے تو وہ پیچھے جا کے کھانا پہنچا رہی ہے غار ثور میں، غلام ہے تو وہ بکریاں چرانے کے بہانے ادھر جاتا ہے، وہ دودھ شودھ ہر چیز وہ دے کے آ رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے قربان ہیں۔ یہ جو مرتبہ اور مقام آپ کو ملا یہ حضور کی صحبت سے، لہذا اسی طریقے کو جب آپ نے آگے بڑھایا تو آپ کے سلسلے میں بھی جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی صحبت کا طریقہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے وہ اکتساب فیض کرتے ہیں۔ کوئی چلے نہیں ہے، کوئی اور مشقت نہیں ہے، یہی ہے کہ میں تجھے دیکھتا رہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ یہی آپ کا طریقہ تھا سبحان اللہ کہ میرے آقا تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو آپ گئے آپ کی حجرہ مبارک میں، تو حضور چارپائی پہ لیٹے ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب میں کس کو دیکھوں گا، اب میری ان آنکھوں کا کیا مقصد رہ گیا ہے؟ یہ آنکھیں تو میں نے سمجھا تھا اسی لیے ہیں کہ آپ کو دیکھتا بے ہوں، شک جی اب آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے آنکھیں نہیں چاہیے تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، ایسے ہی مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، میں تو آپ کی وجہ سے یہاں تھا، اب آپ نہیں رہے تو میں نے بھی یہاں نہیں رہنا ہے۔ ایسے ہی ایسے ٹھیک 2.25 سال بعد آپ بھی حضور سے جا ملے، ایسے ہی ایسے ہی اور آپ کہا کرتے تھے کہ مولا کریم میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو، سبحان اللہ ایسے ہی میں یہ بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری عمر حضور کی عمر سبحان سے، اللہ ایسے ہی ایسے ہی اور ٹھیک 63 سال کی عمر میں ان کا بھی وصال۔ سبحان اللہ ایسے ہی ایسے ہی اور پھر آپ نے فرمایا اپنے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میرا جنازہ حضور کے روضہ انور پہ جا رکھنا، ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹانا، اللہ عرض کرنا یا رسول اللہ اجازت صدیق آئے ہیں، اجازت اگر اندر سے اجازت آئے تو مجھے حضور کے ساتھ آپ کے قدموں میں دفن کرنا، بے شک سبحان اللہ اگر اجازت نہ آئے تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اللہ ایسے ایسے صحابہ نے جنازہ اٹھایا، حضور کے دروازے پہ رکھا، آواز دی یا رسول اللہ صدیق کا جنازہ آیا ہے، اندر سے آواز آتی ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، سبحان میرے اللہ دوست کو دوست سبحان کے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ، میرے یار کو یار کے سبحان ساتھ، اللہ ایسے ہی سبحان اور اللہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ لوگوں نے اندر جا کے دیکھا کوئی چیز ان کو نظر نہیں آئی، دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور کے قدموں میں آپ کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ شک شک دیکھو موت کے بعد بھی جان نہیں چھوڑی، دنیا میں بھی ساتھ ہیں، ہمیشہ قبر میں بھی ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ حشر میں بھی ساتھ ایسے ہیں۔ ہی ایسے ہی یہ ہے سلسلہ نقش بندیہ کا حال، سبحان اللہ یہ ہے اس سلسلے کا تعارف کہ یہاں پہ تو ساتھ رہنے کا حکم ہے، سبحان اللہ ساتھ رہ کے فضیلت ملتی ہے، بے شک سبحان اللہ دیدار کر کے عظمت ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ چلے نہیں کرائے جاتے، زیادہ باتیں نہیں کرائی جاتی، بس نارمل یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر محبت کی چنگاری پھوٹ، آمین آمین اللہم آمین جتنا قریب رہے گا، جتنا صحبت میں رہے گا، جتنا آتا جاتا رہے گا، اتنی ہی اس کے اندر محبت کی چنگاریاں جلتی جائیں گی سبحان اللہ آخر کا شعلہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ بے شک جب شعلہ بن جائیں گی تو پھر اس کے اوپر راز حقیقت کھلے گا، بے شک سبحان اللہ کیونکہ آتش است این بانگ نائے نیست بات، رومی صاحب فرماتے ہیں نا کہ تیرے اندر یہ جو ہلچل مچ رہی ہے
یہ اصل میں عشق کی آگ بے شک بے شک یہ لگنی ضروری ہے بے شک آمین اس آگ کے لیے آگ کے پاس جانا پڑتا ہے سبحان بے اللہ شک بے اگر شک کسی شے کو آگ لگانی ہو تو اس کو آگ کے قریب کرنا پڑتا آمین سبحان قریب اللہ بے کر شک اللہ ہے تو اکبر مرشد کے قریب رہنے سے اس کے اندر عشق کی آگ آمین آمین اللہ دور رہے گا تو نہیں بھڑکے گی آمین اللہ نزدیک آئے گا تو بھڑکے گی جب آگ بھڑکے گی پھر روشن ہو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس پیرو مرشد پیرو مرشد پیرو مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ ہمارے سلسلے کی مجدد صاحب کا بھی یہی سبحان اللہ۔ ساری زندگی ساری حیاتی زور رہا سبحان اللہ سبحان صحبت اختیار صحبت میں بیٹھ کثرت کے ساتھ صحبت اختیار جب یہ کمال تمہیں نصیب ہوگا تو اسی کے صدقے میں سارے کمال ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ دین اسلام کے اندر رب نے جو صحبت کا راز رکھا ہوا ہے سبحان اللہ قریب رہنے کا ساتھ رہنے کا راز رکھا ہوا ہے اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ اس اچھے عاشق وجود کے ساتھ جب تو لگا رہے گا اس کے قریب رہے گا سبحان اللہ تو تیرے اوپر دھیمی دھیمی آنچ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دھیمی دھیمی آنچ تجھے لگتی رہے گی بے شک بے شک آخر کر تیری لکڑیاں خشک ہو جائیں گی پھر تجھے آگ لگ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ راز ہے اس کے اندر اللہ لیکن جس نے لکڑیاں گیلی رکھی کبھی کبھار آ گیا دھوپ میں رکھ دی پھر بارش ہوگی پھر گیلی ہوگی اس کو تو آگ نہیں لگے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ قریب رہے اور یہ سبق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھے سبحان اللہ اسی لیے تو یہ اندر ہی اندر کام ہو جاتا ہے بے شک اندر ہی اندر سارا کام ہو جاتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ورنہ تو یہ نا وہ فلاں جی چلے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتہ چلتا ہے نا لوگوں کو لیکن یہاں چلا کوئی ہوتا نہیں ہے یہاں پہ تو فرماتے ہیں کہ خلوت دار انجمن سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے اندر وہ ماحول پیدا ہو جائے سبحان اللہ سبحان تو اللہ بیٹھا لوگوں میں رہے بیٹھا لوگوں میں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نظر سے لیکن اپنے یار کے ساتھ خلوت میں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے دل کا جو معاملہ ہے وہ اس قدر شفاف ہو جائے اس قدر صحیح ہو جائے کہ تو بیٹھا لوگوں میں ہو صحبت اس کے ساتھ ہو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آمین صحیح بات یہ جو چیز ہے یہ اصل میں پیدا کرنی مقصود ہے اور سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں نے اسی طریقے سے اپنے فیض کو ٹرانسفر کیا بے شک اپنے فیض کو منتقل کیا ہے اس لیے کسی نے کہا نا کہ نقش بندہ قافلہ سالار نقش بندی ایسے قافلہ سالار ہیں کہ اپنے قافلے کو خفیہ راستے سے منزل پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اندر ہی اندر کام ہو جاتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں سبحان چلتا اللہ یہ کدھر پہنچ گیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور کام ہو جاتا ہے اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ظرف بناتے ہیں بے شک بے شک ایسے نہیں دے دیتے ایسی دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر یہ ایسے پیالہ نہیں بھر دیتے کہ پی لے تو بہک جائے نہیں نہیں لوگوں کو مارنا شروع کر نہیں نہیں پیسے تیار کرتے یہ پہلے ظرف تیار کرتے سبحان ہیں اللہ سبحان اللہ پھر جام بھرتے ہیں سبحان اللہ پھر سبحان اس کو پلاتے ہیں بے شک بے شک جب یہ ایسا جام پیتا ہے تو چونکہ ظرف اس کا بنا ہوا ہوتا ہے آمین چھلکتا نہیں آمین سبحان اللہ یہ چھلکتا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے تو سے نکال دو یہاں کم ظرف کا گزر نہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے اور مجدد صاحب کا خاص طور پہ اسی کے اوپر آپ نے کمال حکمت کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا کہ فقیری اور درویشی ملنے کا شور صرف چلے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن یہ بھی طریقہ ہے بے شک اور یہ طریقہ سنت و شریعت سے انتہائی قریب ہے بے شک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے انتہائی قریب ہے بس تم اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ مرشد کی صحبت اختیار کرو آمین 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 تم اپنا کام کرو آمین آمین وہ اپنا کام کریں اللہم آمین بے شک بے شک تم کوتاہی نہ کرو سبحان اللہ وہ کوتاہی نہیں کریں گے آمین آمین وہ اپنا کام کریں گے آمین اگر تو صحبت میں رہے تو پھر تو دیکھے گا کہ ایک وقت تجھ پہ ضرور آئے گا سبحان اللہ یقینا سبحان اللہ
جب تجھے منزل مراد سے آشنا کر یقیناً جب تمہیں راہ حقیقت کی منزلوں سے آشنا کر دیں گے. اور یہ اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی یہ سنت رہی ہے کہ جو وجود اس معیار پہ پورا اترتا ہے اپنی ظاہری حیاتی کے سے سفر کرنے سے پہلے اس کو منزل مراد پہ پہنچا کے جاتا ہے. یقیناً جو اس اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ان سے رابطے میں رہتا ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑ جاتے. وہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید تھا آپ کا، وہ آپ کی صحبت میں رہتا تھا. جب آپ کا وصال قریب آ گیا تو وہ کہیں چلا گیا، کام شام کہیں گیا کچھ. اب ادھر وقت آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ درویش آیا نہیں ہے تو میں تو اب انتظار نہیں کر سکتا، بلاوا آ گیا ہے، وہ آیا نہیں ہے لیکن اس کو میں محروم نہیں رہنے دوں. اللہ اکبر. آپ نے اللہ لکھا انگلی کے ساتھ اور فرمایا اس کے اوپر کڑائی رکھ دو، اس کو بند کر دو. جب وہ درویش آئے تو اس کو کہنا یہ کڑائی اٹھاؤ. اللہ اکبر. وہی دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. تو جب وہ درویش آیا، پتہ نہیں کتنے دن بعد وہ آیا، لوگوں نے اس کو بتایا مریدوں نے کہ یہ اس طرح حضور فرما گئے تھے. پہلے تو بڑا رویا پیٹا کہ میرے پیچھے مرشد پاک کا وصال ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تیرے لیے حکم دے گئے تھے. جیسے اس نے وہ کڑائی اٹھائی اس کی نظر اس نقش کے اوپر پڑی، سارے مقامات و حجابات اٹھ گئے اور مقام صدیقین پہ پہنچ گئے. جس کو دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں بشرطے کہ وہ اس معیار کے اوپر پورا اترے. وہ صحبت و محبت و خدمت کے معیار پہ پورا اترے تو پھر زندگی کی آخری سانس تک اس کو نواز کے جاتے. اس لیے آج کا جو ہمارے گفتگو کا مرکز و محور تھا وہ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تھی. اللہ پاک آپ کی قبر انور پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول اور آپ کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ اور طریقہ بناوے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے. جس انداز میں آپ نے اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے مشن کو جاری و ساری کریں. مجھے کئی موقعوں پر اس قسم کی محسوسات ہوئی ہیں کہ آپ کی خوشی اور خوشنودی مجھے ظاہری نظر آئی ہے کہ جس طرح، کیونکہ اپنا جو سلسلہ ہے، اپنا جو باغ ہے، جب اس باغ کا مالی اس باغ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ضرور خوش ہوتا ہے. یہ روحانیت کا باغ ہے. یہ اصل میں پودے انہی کے لگائے ہوئے ہیں. تو جب وہ اپنے باغ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور تربیت کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں. اپنے سلسلے کے بچوں کی تربیت کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں. مختلف بزرگان دین سلسلے کے مختلف لوگوں کے مکاشفات میں ان کی حاصلات میں تشریف لاتے رہتے ہیں. آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر وہ اخلاص دلوں کے اندر موجود ہو تو آج بھی وہی افعال و مقامات نصیب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر صرف رسم و رواج رہ جائے پھر رسم کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت و عمل کی ہے. تو
اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں فکر و عمل کی توفیق بخشے اور بزرگان دین کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔